یہ جو جوانی کا حصہ ہوتا ہے یہ زرخیز حصہ ہوتا ہے، زرخیز وقت ہوتا ہے، اور اس خاص حصے پر شریعت نے حکم زیادہ لاگو فرمائے۔ جب تک بچہ نابالغ ہے، چھوٹا ہے، اس پر شریعت کا حکم ہی نہیں آتا، تب تک اس پر شریعت اسلامیہ پابندی نہیں لگاتی، اس پر نہ نماز فرض کرتی ہے، نہ روزہ فرض کرتی ہے، نہ دیگر چیزیں اس پر فرض ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہ بالغ ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، پھر اس پر شریعت اسلامیہ مکمل دین کا نفاذ کرتی ہے، سارا دین اس پر لاگو ہو جاتا ہے۔ ضروری ہوتا ہے کہ وہ سارے دین پر عمل کرے، اور صرف عمل کرنا ہی ضروری نہیں ہوتا، جوان کے لیے دین کے احکامات سیکھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ نماز بھی سیکھے، وہ اپنے پاکی ناپاکی کے مسائل بھی سیکھے، جہاد آیا ہے تو تربیت حاصل کرے، شادی کرنی ہے تو نکاح کے، طلاق کے، عورتوں کے جس قسم کی اس کو ضروریات ہیں وہ سارے مسائل سے آگاہی حاصل کرے۔ تو جوان پر شریعت کے احکامات ہیں۔ نابالغ تھا تو ویسے اس پر ابھی حکم نہیں تھا، جب زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو شیخ فانی کہتے ہیں فقہ کی زبان میں۔ جب زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ویسے معاف ہو جاتی ہیں۔ بہت زیادہ بوڑھے آدمی کے لیے جہاد کی معافی ہے۔ بہت ضعیف ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ روزہ نہ رکھے، کسی اور کو رکھوا دے۔ بہت زیادہ ضعیف ہو گیا تو جہاد کی اس کو رخصت ہے۔ بہت زیادہ کمزور ہے، بوڑھا ہو گیا، نحیف ہو گیا، تو اس کو حکم ہے کہ اگر حج فرض بھی ہے، پیسے ہیں بھی، جا نہیں سکتا تو نہ جائے، کسی اور کو بھیجے، حج بدل کرائے۔ بچوں پر حکم ہے نہیں، بوڑھوں کے لیے گنجائش ہے، تو پھر سب سے زیادہ حکم ہوا کس کے لیے؟ جی مست ہیں ہر کئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے، حیدری فقر نے دولت عثمانی، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی۔ اور اقبال پتہ کیا کہتے ہیں؟ رو پڑے علامہ اقبال کہنے لگے مردہ وہ قوم ہوتی ہے جس قوم کا جوان بے ضمیر ہو جاتا ہے، وہ قوم مر جاتی ہے جس کا جوان تھک جاتا ہے۔ کہتے تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہے ایرانی، صوفے آئے ہیں تیرے یورپ سے اور قالین منگوایا ایران سے، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ اقبال کہنے لگے جوانوں کا وجود آسانی پسند ہو گیا ہے تو میں خون کے آنسو نہیں روتا، میں لہو کے ساتھ روتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، توانائی پیدا کر، ہمت کر۔ جوان ہو کے ہاتھ پھیلا رہا ہے، جوان ہو کے تو قرضہ مانگ رہا ہے، جوان ہو کے تو لوگوں کو دیکھ رہا ہے، جوان ہو کے تو دائیں بائیں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقہ ہے زندگی۔ جوان یا تو فیشن کا عادی ہے، یا ٹیلی فون کا دل دادا ہے، یا تو نت نئے اس کو ڈیزائن چاہیے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمس قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، جان لو کہ غنیمت ہے، تمہارے پاس تحفہ ہے، 5 کو 5 سے پہلے۔ اس میں سے ایک چیز حضور نے یہ بیان فرمائی، فرما شباب کا قبل حرمک، جوانی غنیمت جان لے بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اور پھر اگلے لفظ بھی ہیں بخاری مسلم میں، حضور نے فرمایا قیامت کے دن فرشتے تو حساب کتاب لیں گے نا، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، قبر میں بات ہو۔ فرمایا اللہ قیامت کے دن بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے 4 سوال پوچھے گا۔ کون پوچھے گا؟ بولیے۔ سامنے کھڑا 4 سوال، ان میں سے پہلا سوال ہوگا عمر کہاں گزاری، اور دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کو نصیحت فرمائی جوانی کے بارے میں، بوڑھوں کو جوانی کے حق میں، بوڑھے بڑی برکت والے ہوتے ہیں، بوڑھوں کو اعزاز دیا ہے، اتنا اعزاز کسی نے نہیں دیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے بوڑھے کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے۔ اور البرکۃ مع اکابرکم، تمہاری برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ۔ بوڑھوں کو اعزاز دیا ہے، فضیلت دی ہے، عظمت دی، لیکن بزرگوں کو ایک نصیحت کی ہے کہ بچوں کے حق میں نرمی کریں۔ حضور نے فرمایا جب میں نے اعلان نبوت کیا تو عرب کے بوڑھوں نے مجھے جھٹلایا اور جوانوں نے میرا کلمہ پڑھ کے میری حمایت کی ہے۔ بوڑھوں نے مجھے جھٹلایا، سرداروں نے تو مانا ہی نہیں،
سردار کہاں مانتے ہیں؟ وہ تھوڑی مانتے ہیں، توڑے ہوتے ہیں۔ چودھریوں نے تو مانا ہی نہیں، ابو جہل نے مانا نہیں، ابو لہب نے مانا نہیں، اخنس بن شریک نے کہاں مانا تھا؟ ابو سفیان ایک سردار تھے وہاں جنہوں نے مانا، اور وہ بھی اینڈ پہ جا کے مانا۔ فرمایا جوان میرے ساتھ آئے، جوانوں نے میری حمایت کی۔ جوان ابو جہل جب میٹنگ بلایا کرتا تھا نا مکے کے لوگوں کی، تو وہ جو اس کے اندر رونا روتا تھا، وہ پتہ کیا روتا تھا؟ کہتا تھا اس کو روکو، ہمارے جوان اس کے پیچھے لگ گئے، ہمارے نوجوان اس کی بات سنتے ہیں، اسے منع کرو۔ کہا ایک دفعہ ابو جہل کو لوگوں نے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم کہہ دیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ آپ تشریف لے جائیں مکے سے، تو کہنے لگا یہ جہاں بھی جائیں گے نوجوان ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ ان کی فکر جوانوں کو اپیل کرتی ہے، ان کی سوچ، ان کے نظریات جوانوں کے دل کو۔ دیکھیں نا حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا تو عمر 27 سال تھی، 27 سال۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جنہوں نے جھنڈے گاڑ دیے فتوحات اسلامیہ، ان کی عمر 17 سال سی، 17 سال کا نوجوان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ جوانی میں سارے لوگ آئے، جوانی میں، اور پھر نبی پاک نے ان جوانوں کو موقع دیے، کام کرنے کا موقع دیا رسول پاک نے۔ جوان حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں ابھی میرے بال بھی پورے داڑھی کے بھر کے نہیں آئی تھی کہ حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنا دیا۔ حضرت علی شیر خدا 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں ابھی میری چھوٹی سی عمر تھی کہ حضور نے مجھے یمن کا قاضی بنا دیا۔ حضرت جناب سیدنا اسامہ بن زید 17 سال کے جوان تھے۔ حضور نے جب آخری لشکر اپنی حیات ظاہری کا آخری لشکر روانہ کیا ہے تو اس لشکر کا سپہ سالار حضور نے 17 سال کے نوجوان کو بنایا۔ فرمایا سعد بن ابی وقاص کا سپاہی ہوگا، خالد بن ولید اس کے سپاہی ہوں گے، علی جائیں گے تو سپاہی ہوں گے، عمر جائیں گے تو سپاہی ہوں گے، ابو بکر فاروق اعظم جائیں گے تو سپاہی ہوں گے۔ تو حضور اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ فرمایا میرے غلام کا بیٹا 17 سال کا جوان، 17 سال کا جوان، 17 سال کا جوان، تو اس کی تو اماں کہتی ہے ابھی تو اس کو روٹی نہیں کھانی آئی۔ تو جہاد کی سپہ سالاری 17 سال کے جوان کے ابا جی کو پوچھا تو کہتے ہیں میری زندگی میں کام کرے، ابھی تو میرے ہوتے ہوئے نہیں میں اس کے ہاتھ میلے ہونے دوں گا۔ تو بھائی آپ کے فوت ہونے کے بعد یہ کدھر جائے گا؟ اگر پرسوں فوت ہو گئے تو زندگی کا کو پتہ ہے؟ 17 سال کے جوان کو میرے رسول پاک علیہ السلام نے قیادت دی اور تمام جلیل القدر جرنیل صحابہ کی قیادت دی۔ حضور کا وصال ہو گیا، ابھی لشکر پہنچا نہیں تھا۔ نبی پاک کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، وہ لشکر واپس آ گیا حضور کے، انہوں نے آخری ایام میں زیارت کی، حضور کی تدفین میں شریک ہوئے، درود و سلام پڑھا۔ اب موقع آیا دوبارہ بھیجنے کا۔ حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر اس طرح کرو، اسامہ کے علاوہ کسی اور کو سپہ سالار بناؤ۔ اسامہ کے علاوہ، اسامہ بن زید نوجوان ہے، ابھی ان کی چڑھتی جوانی ہے، اس طرح کا ان کا تجربہ نہیں، اور حالات یکدم بڑے کٹھن ہو گئے ہیں، خراب ہیں معاملات، لوگ ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف محاذ کھول دیں، لہذا ابھی اسامہ کو نہ بھیجے، کسی اور کو بھیجے، یہ جوان ہے، تجربہ کار نہیں۔ حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا عمر تمہیں تمہاری مار ہوئے، جس کو نبی پاک نے سپہ سالار بنایا ہے میں اسے کیسے فارغ کر دوں؟ فرمایا سارے پیچھے رہیں گے، اور جس کو میرے نبی نے سرداری دی ہے وہی سپہ سالار بن کے جائے گا۔ 17 سال کا جوان اور بیٹے بھی غلام کی۔ حضرت اسامہ گھوڑے پہ تھے، جناب ابو بکر صدیق نے لگام پکڑی ہوئی تھی اور چھوڑنے جا رہے ہیں مدینے کی سرحد تک۔ حضرت اسامہ نیچے اتر آئے، کہنے لگے حضور آپ امیر المومنین ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اسے عزت نہ دوں جسے آمنہ کے لال نے عزت عطا کی ہے، جس سے رسول پاک نے عزت دی ہے۔ جوانوں پر بوجھ ڈالنا، ان سے کام لینا، ان کو ہمت دلانا، ان کو آگے لے کر کے چلنا، ان کی تربیت کرنا۔ اور جوانوں یاد رکھو ذکر کا مزہ بھی جوانی میں، درود کا مزہ بھی، سلام کا مزہ بھی، اور اگر مجھ سے پوچھو تو مکے جانے کا مزہ بھی جوانی میں، مدینے جانے کا مزہ بھی جوانی میں۔ یہ جوانی کے جہاد کا مزہ بڑھاپے میں آ کے تو مشکلات ہوتی ہے، لوگ نماز اس وقت شروع کرتے ہیں جب کرسی پہ پر بیٹھنے کا موقع آ جاتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کر، یہ نبیوں پاک، نبیوں کا اللہ تجھے ان کی سیرت کا اللہ تجھے اجر عطا کرے گا، ان کی پیروی کا اللہ تجھے ثواب دے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، ایک جوان آیا توبہ کرنے اور ایک بوڑھا آیا۔
ایک جوان اور ایک بوڑھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس یہ جبریل امین کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ جو جوان توبہ کرنے آیا نا اسے جبریل کا سلام کہہ دے. تو حضور فرماتے ہیں میں نے اسے کہا بوڑھے کو سلام نہ دوں, وہ بھی تو توبہ کرنے آیا, بوڑھے کو سلام نہ دوں؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کا تو وقت آیا تھا توبہ کرنے کا, اس نے تو اب توبہ. مولا رومی کہتے ہیں کہ جو بھیڑیا تھا بوڑھا ہو گیا, بھیڑیا بوڑھا ہو گیا, بکری گزر رہی تھی, اب بیمار ہو گیا, کمزور ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, تو بکری گزر رہی ہے. تو لومڑی اس سے کہنے لگی بادشاہ شکار آیا ہے, مارو چھلانگ پکڑ لو. کہنے لگا نہیں اب میں نیک ہو گیا ہوں, جانوروں کو تنگ نہیں کرتا, اب میں جانوروں کو تنگ نہیں اب نہیں میں کسی کو تنگ کرتا. تو کہتا ہے لومڑی بڑی سیانی تھی, ہنسنے لگی, کہنے لگی نہیں اب تجھ سے دوڑا ہی نہیں جاتا, اب تجھ سے شکار پکڑا, اب تو بڑھاپے میں آگے کہتا ہے میں ولی اللہ ہو گیا ہوں. تو بتا بات اس وقت کی کر جب طاقت تھی اس وقت کی بولی بول, میں نیک ہو گیا ہوں. تو مولا رومی کہتے ہیں بڑھاپے میں جا کے تو اس طرح کے لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں. پتہ تو تیرا تب ہے جب طاقت ہو, ہمت ہو, توانائی ہو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا. اللہ نوجوان کو عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا تو فرشتے اس پر فخر کریں گے کہ نوجوان ہو کے عرش کے سائے میں کھڑا ہے. تو رب فرمائے گا یہ وہ جوان ہے جس کے پاس طاقت تھی, ہمت تھی, اور خوبصورت عورت اس کے دروازے تک آ گئی تھی, اس نے گناہ کی دعوت دی, پر اس نوجوان نے کہا انی اخاف اللہ, بے شک میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اپنے. اس نے اس کی دعوت کو قبول. تو بھائی یاد رکھیں جوانوں کے لیے پہلی نصیحت یہ ہے کہ جوان نہ بنے, ایماندار بنے. کیا بنے؟ تھکے ہوئے ہیں آپ لوگ جی؟ بولے نہیں نا, مینوں پریشانی لگی کہ مجمع تے بڑا سارا سی, بہت زیادہ سی, وہ یہاں بھی بندوبست, نیچے بھی بندوبست, باہر سارا سین میں. پھر بھی مجھے دو ساتھی کہنے لگے جی اساں گلی چ نماز پڑھی, کوئی بندوبست تو ہو نہیں سکتا. میں کہا ہن تے ٹائم ہی کڈنا پینا ہے, اتنے سارے ہیں آپ کی آواز بھی تو آنی. جوان بننا چاہیے کہ ایماندار بننا چاہیے جی؟ جوان جب ایماندار ہوتا ہے نا تو پھر معاشرہ سارا ایمان